میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جس انداز میں گزاری، جس انداز میں صحابہ کو کہا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر کے رویا کرتے تھے، رسول اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، اور رسول اللہ کی اپنی زندگی کیسی تھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی قسم یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں اس طرح آتے نہیں ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا نا، رسول اللہ نے یہودی کو ایک زرہ گروی رکھی تھی، سب کو پتا ہے نا، کس وجہ سے رکھی تھی آپ کے خیال میں؟ گروی کیوں رکھتا بندہ چیز؟ قرض لینے کے لیے، پیسہ اٹھانے کے لیے۔ یہ رسول، یہ تاجدار ختم نبوت، جس نے اپنے اوپر فقیری اضطراری طور پہ طاری کی ہے، مجبوری نہیں تھی، اور یعنی اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی، یعنی جبر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کی ہے۔ وہ رسول اللہ چند روپے کے لیے یہودی کو زرہ گروی رکھ رہے ہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑی کوئی دلیل رسول اللہ کی سادگی کی ہو سکتی ہے؟ حنین کا مال آیا، سارے کا سارا ایک پائی بھی اس میں سے نہیں رکھی، بانٹ دی ہے، اور اعلان کیا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، احد پہاڑ جتنا، تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ ایک ہی دن میں احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ عمل بھی کیا، اللہ کی قسم ایک دن میں 100 اونٹ بھی موجود ہیں، تو علی کو کہا جا اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹ قربان کر دے، سارے کے سارے عمل کر کے بھی دکھائے۔ خواہش بھی ہے نا جو رسول اللہ کی کہ اگر احد پہاڑ جتنا، تو یہ ان کی خواہش بھی سچی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ سے صحابہ نے جو کارنامے سر انجام دیا، حیران رہ جائیں گے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو حضرت عمر ملنے چلے گئے، گورنر ہیں علاقے کے، ان کے کمرے میں داخل ہوئے، ایک ڈھال، ایک تلوار، ایک کمبل چادر، بس گورنر ہے، سپہ سالار ہے۔ اے ابو عبیدہ اتنا مال تو بنا لے کہ جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ کہا ہرگز نہیں، جو مال رسول اللہ کی زندگی میں تھا اتنا ہی رہے گا۔ حضرت حذیفہ کو گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے ساتھ بوٹی بھی پکڑی ہوئی ہے، روٹی اور بوٹی۔ اب رعایا کو پتا چل رہا ہے کہ ایک گورنر مبعوث ہو کے آ رہا ہے، استقبال کے لیے نکلے ہیں، تو گدھے کے اوپر بیٹھ کے حضرت حذیفہ داخل ہو رہے ہیں، تو پوچھا آپ؟ جی ہاں میں ہی۔ انداز دیکھیے، آپ یہاں پہ گورنر کے طور پہ ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کا کیا خدمت خاطر اور معاوضہ ہوگا؟ کہا 2 وقت کی روٹی، کوئی پیسہ نہیں لوں گا، جتنی دیر اس علاقے کا گورنر رہوں گا، گورنر 2 وقت کی روٹی لوں گا، اور 3 وقت یا 2 وقت جتنا میرا گدھا چارہ کھاتا ہے، کھا سکے گا وہ چارہ لوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ اور اللہ کی قسم جب تک گورنر رہے صرف 2 وقت کی روٹی لیتے رہے اور گدھے کے لیے چارہ لیتے رہے، بس کوئی معاوضہ نہیں۔ اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ آج تو ہم ہر روز ایک شہر کو فتح کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارا عالم یہ تھا کہ غزوے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو بھیجا تو ساتھ میں کھجوروں کا ایک تھیلا دیا۔ اللہ کی قسم لشکر کے ہر بندے کو پورے دن میں 1 کھجور اور پانی کا تقریباً 1 گلاس ملا کرتا تھا، پورے دن میں۔ یہ صحابہ کی زندگی۔ اللہ کے بندو، موت سب کو آ جانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، 3 دوستوں کی مثال دی ہے، کن چیزوں کے ساتھ؟ اس حدیث کے ساتھ، اور اس کے علاوہ حدیثیں بھی موجود ہیں۔ جس وقت بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں دفن ہونے تک اس کا مال بھی تقریباً اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے اہل و عیال اور اعزاء و اقارب بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ دونوں دوست واپس لوٹ آتے ہیں، ایک ہی دوست قبر میں ساتھ رہتا ہے، وہ اعمال کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مثال 3 دوستوں کی سی ہے۔ مال سے مراد یہ انسان کی گاڑیاں، سائیکلیں، موٹر سائیکلیں اس کے جنازے کے پیچھے چلتی ہوئی جاتی ہیں، اور اعزاء و اقارب بھی اس کے دوست ہیں، یہ بھی ایک دوست ہے، وہ بھی
قبر تک تو جاتے ہیں، لیکن قبر کے اندر دفن ہو جانے کے بعد انسان کا ساتھ اگر کوئی دیتا ہے تو صرف اس کے نیک اعمال دیتے ہیں۔ اس قبر کو جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ جب بھی کوئی برا بندہ اس کے فوت ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جس وقت فوت ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اس سے کچھ لمحہ پہلے پردوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ ایک طویل قطار دیکھتا ہے فرشتوں کی دو سائیڈوں پہ، جنہوں نے بدبودار ٹاٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور جن کی شکلیں بڑی خوفناک اور بھیانک ہوتی ہیں، اور روح کو ملک الموت جب حکم دیتے ہیں نکل، اس وقت وہ روح اس جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ یہ حدیثیں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس وقت بندہ فاسق و فاجر اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس کو اپنے اعمال کا بل الانسان علی نفسہ بصیرا، اس وقت بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں پیش ہو گیا تو بیڑا غرق ہے، پوری قوت سے روح رکتی ہے اور اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتی، اس کو مار مار کے اس کی روح کو ملک الموت جسم سے نکالتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ اتنے سنگین ہیں کہ اس وقت اس بندے کی روح کو ایسے قبض کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ریشمی نرم کپڑا کسی خاردار جھاڑی کے اوپر، خاردار تار کے اوپر پھینکا جائے اور وہ کانٹے سینکڑوں ہزاروں اس کپڑے کو پھر کھینچا جائے تو وہ کپڑا جس طرح تار تار ہو جاتا ہے، تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح جب اس ریشمی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے تو روح کی کیفیت اس کپڑے کی مانند ہو جاتی ہے جو کانٹوں میں تاروں میں الجھ کے تار تار ہو جاتا ہے۔ عین اسی طرح اس کی روح بھی پہلے ہی جھٹکے میں تار تار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی روح کو بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کے فرشتے بھی کہتے ہیں کیسا بدبودار شخص تھا، کیسا لعنتی شخص تھا، کیسی اس کے اوپر بدبختی تھی کہ ساری زندگی برائیاں کرتا رہا، آج بھی برا ہے۔ ہر بندہ فاسق و فاجر کے ساتھ یہ عمل ہونا ہے۔ اس کی روح کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، آسمان کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو بند کر لیا جاتا ہے اور اس کو پھر اسفل سافلین، زمینوں کے اندر بھی وہ زمین جو اس کائنات میں سب سے نیچے ہے، وہ سیارہ، وہ پلینٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان جہنمی روحوں کے لیے بنایا ہے، اس کو 7 زمینیں نیچے پٹخ دیا جاتا ہے اور اس کو اس وقت تک جب تک قبر کا معاملہ نہیں ہوتا، ان کتاب الفجار لفی سجین، قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس قید خانے میں بند کرنے کے بعد یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اعزاء و اقارب اس کے دفن کفن کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو قبر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیخ رہا ہوتا ہے، ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اور ہر میت کے، جہاں پہ میت کے سننے کی دلیل رسول اللہ سے موجود ہے وہاں مانتے ہیں، جہاں پہ موجود نہیں ہے وہاں نہیں مانتے۔ میت کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو پہلا ہی بے چینی کا جو عالم حدیث میں بیان ہوتا ہے، وہ قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، واپس جانے والوں کی اور پکار رہا ہوتا ہے، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے کس اندھیری گھاٹی میں، کس اندھیری وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اور قبر کے اندر اللہ رب العزت نے آٹومیشن سسٹم لگایا ہوا ہے، ہر میت جب بھی قبر میں، اس میں نیک و بد برابر ہے، جب بھی قبر میں اترتی ہے ایک زمین کو اللہ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کر دے شروع ہی سے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اور کتنی سخت حدیث ہے، وہ جس کی وفات کے اوپر رب کا عرش کپ کپا اٹھا، اپنے رب کو یاد دلا رہا ہے، یہ اتنا عظیم شخص ہے، جب وہ بھی قبر میں دفنایا گیا زمین اس کو بھی دبوچنے آئی، لیکن رسول اللہ کی صحابیت کا خیال کر کے پیچھے پلٹ گئی، ورنہ آٹومیشن سسٹم ہے، جو بھی دفن ہوتا ہے دبوچتی ہے زمین۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ایسے دبوچے گی کہ دونوں سائڈیں آپس میں مل جائیں گی اور چند ملی میٹر کے اندر بندے کا پورا جسم بکھر جائے گا، پورا جسم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس حوالے سے مفصل گفتگو 2 سال قبل یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، لیکن ہم نے
عذابوں کے حوالے سے اور جہنم کے بعد جو عذاب ہیں اور جہنم کی جو کفیات ہیں اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ خوف خدا کے اندر عذابوں کا جو حوالہ ہے وہ بھی بڑا معتبر ہے۔ اور دوسری پہلی بات یہ، پھر جیسے ہی قبر میں آتا ہے اس کے بہت سی کفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ سب سے پہلے تو منکر نکیر زمین کی طرف سے، نیچے کی طرف سے، فرشتہ بالعموم اوپر کی طرف سے آتا ہے، منکر نکیر نیچے سے زمین کھاتے ہوئے آئیں گے، اور اس کے کھانے کی گڑگڑاہٹ اور ساؤنڈ ایسی ہوگی کہ بندہ دہل کے رہ جائے گا، بے ہوشی کی کفیت ہو جائے گی کہ یہ کس طرح کی آواز ہے۔ پھر ان کی شکلیں ایسی ہوں گی بندہ ڈر جائے گا، آنکھوں کا اور چہرے کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، وہ کیسے ہوں گے، سارے سوالوں کے جواب بھول جائے گا، ایک بھی سوال کا جواب اس گھبراہٹ میں، اس خوف میں نہیں دے گا، تو فرشتہ گرز اٹھائے گا اور اس کے سر پہ مارے گا، اور یہ گرز جس وقت اس کے سر پہ مارا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں 360 65 جتنے انسان کے جوڑ ہیں سر پہ پڑنے کی وجہ سے کھل جائیں گے، سارے جوڑ الگ الگ ہو جائیں گے، اور یہ عذاب شروع ہو جائے گا، اور جہنم کی ایک کھڑکی قبر کے اندر کھول دی جائے گی، صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ منکرین عذاب قبر بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ جی قبر کے عذاب کی جو حدیثیں ہیں یہ ہیں وہ، اللہ کے بندو یہ عذاب تو قرآن پاک میں بھی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام۔ اللہ کہہ رہا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن جس دن فرشتے ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت، موت کے فرشتے جس وقت موت قبض کرنے آئیں گے، روح قبض کرنے آئیں گے، موت کو لے کے آئیں گے، تو ان کو ساتھ میں کہیں گے آج ہی کے دن سے تمہارا عذاب شروع ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ حقیقت میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے جو معاملات ہیں عذاب جہنم کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ان کا احاطہ کیا جائے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، عبدالستار بھائی، ان کے عزیز والد صاحب بیمار ہیں اور ان کا اس وقت حالت خراب ہے، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عبدالستار صاحب کے والد کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔